بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل اوپر اول ما نزلہ کے سلسلے میں جو مختلف اقوال ہیں ان میں سے 4 کو یہاں پہ انہوں نے ذکر فرمایا ہے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے کتاب کے اندر 4 سے زائد کا بھی تذکرہ فرمایا ہے، اور ہر ایک پر جو دلیلیں قائلین کے پاس موجود ہیں، جنہوں نے جس کا بھی قول کیا اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جو صحیح ترین قول ہے، جو صحیح قول ہے اس کی انہوں نے تعیین فرمائی، جیسا کہ انہوں نے شروع میں ہی لکھ دیا ہے۔ اب یہاں سے دوسرا، تیسرا اور چوتھے قول کی طرف چل رہے ہیں۔ چاروں قول کے بارے میں بتائیں گے، کیا کیا کہ حدیث ہے، ان کے درمیان تطبیق کیا ہے، وہ سب آپ کو دیں گے۔ امتحان کے زمانے ممکن ہے کہ آپ سے پوچھ لیا جائے کہ اول ما نزلہ کے سلسلے میں کیا اقوال ہیں، سب ذکر فرمائیں، پھر ان میں سے جو صحیح قول ہے اس کی تعیین فرمائیں۔ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ہر ایک قول کی دلیل پیش کریں، ساتھ ہی ساتھ میں آپ کیا کریں، جو صحیح قول ہے اس صحیح قول کی تعیین فرمائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پڑھ لیجیے، آج انشاءاللہ اس کو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ چلیں دیکھیے حدیث پاک دیکھتے ہیں، دوسرا قول کیا ہے اس کو ذرا دیکھیے۔ القول الثانی یا ایھا المدثر، دوسرا قول کیا ہے؟ یا ایھا المدثر ہے، یعنی اول ما نزل میں یا ایھا المدثر مراد اللفظ سے کیا بنا دیں گے، اس کو خبر بنا دیں گے۔ ٹھیک ہے، القول الثانی یہ مبتدا ہے۔ فقد روى الشیخان عن ابی سلمۃ عن عبد الرحمن، شیخین یعنی بخاری و صاحب بخاری و مسلم، صاحب بخاری و مسلم نے حضرت ابی سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، وہ فرماتے ہیں سألت جابر بن عبداللہ ای القرآن انزل قبل، جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کہ کون سا قرآن اس سے پہلے نازل ہوا؟ فرمایا قال یا ایھا المدثر، قبل سے کہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ اس سے پہلے جو بات گزر چکی نا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فرمایا کیا؟ یا ایھا المدثر۔ اب یہ جو راوی ہیں سلمہ بن عبد الرحمن، یہ کہتے ہیں قلت اب اقرأ باسم ربک الذی خلق، پہلے یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، آپ جو جواب کہہ رہے ہیں، یا پھر یہ اقرأ باسم ربک الذی خلق؟ قال، تو قال کا فاعل جابر بن عبداللہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں، یہ سلمہ بن عبد الرحمن ہے۔ قال احدثکم بما حدثنا، حدثنا مت پڑھیے گا، ٹھیک ہے، ورنہ چلے جائے گا جمع متکلم کا صیغہ، حدثنا نا ضمیر منصوب متصل۔ میں تم سے وہی بات بیان کر رہا ہوں، جو بات اللہ کے عرض کر رہا ہوں، جو بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمائی یا ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ابھی آگے آ رہا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی جاورت بحراء، بحراء ان دونوں سے یہ جاورا یجاور مجاورت پڑوس میں ہونا ہے، کسی جگہ سکونت اختیار کرنے کے بھی معنی میں آتا ہے۔ یہاں کیا کریں گے؟ میں غار حرا میں خلوت نشین تھا، بامہرہ ترجمہ کریں گے، ٹھیک ہے، میں غار حرا میں کیا تھا؟ خلوت نشین تھا۔ فلما قضیت جواری، ٹھیک ہے، کس باب سے ہے؟ جیواری پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جاورا یجاور مجاورتن فعالا و جیوارا، آیا قاتل یقاتل مقاتلتا و قتالا، ٹھیک ہے۔ فلما قضیت جیواری، یا ایک کا معنی یہ لے سکتے ہیں الجوار جو ہے نا، ایک اسم کے معنی میں لیں گے تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ جب میں نے کیا کی؟ خلوت نشینی مکمل کر لی، نزل تو اتر آیا، وادی کہتے ہیں پہاڑ کے نیچے حصے میں جو موجود ہوتا ہے، وہ جب اوپر والا حصہ کیا ہے؟ تمہ وغیرہ کہلاتا ہے، ذروہ کہلاتا ہے، لیکن نیچے جو ہے پہاڑ کے نیچے جو حصہ رہتا ہے اس کو وادی سے تعبیر کرتے ہیں۔ نزل تو فاستمتعت الوادیہ، میں اتر کر وادی میں آیا۔ استنباط بطن سے آیا، بیچ و بیچ وادی میں آنا، ایک معنی ہوتا ہے استنباط کو مسائل کا استخراج کرنا۔ فاستبنت، استبانہ سے ہے، فاستبنت الوادیہ، تو میں کیا کیا؟ وادی میں آیا۔ فنظرت امامی وخلفی وعن یمینی وشمالی ثم نظرت الى السماء فاذا هو یعنی جبریل، تو میں آگے پیچھے دائیں بائیں نظر دوڑایا تو دیکھا پھر آسمان کی طرف نظر دوڑایا، دیکھو توجہ دیجیے گا ترجمے میں، تو میں آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھا، پھر آسمان کی طرف نظر دوڑایا تو دیکھا
کہ وہ یعنی جبریل علیہ السلام تشریف فرمائے آسمان اور زمین کے درمیان. فأخذتنی رجفہ، یہ اچھے زبردست تعبیر ہے. تو مجھے کیا کپ کپی نے پکڑ لی، مجھے کپ کپی آ گئی. اخذ یاخذ پکڑنا، رجفہ قرآن میں آیا یوم ترجف الارض والجبال، ٹھیک ہے. راجفہ بھی آیا ہے، یہ تعبیر ہے. اخذت العزہ، تو اسے عزت نے اس کو پکڑ لی. اس طرح کے تعبیرات لکھا کر ان کا استعمال کیجیے، بہت اچھی تعبیر ہے. فاتیت خدیجہ فامرتهم فدثرونی فانزل اللہ یا ایھا المدثر قم فانذر. مجھے کپ کپی آ گئی، میں خدیجہ کے پاس آیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، اور امرتها نہیں آیا، امرتهم، تو میں نے کیا کی، تو میں نے لوگوں سے حکم دیا. کیا دیا کہ فدثرونی، کیا حکم دیا آگے چل کے آ رہا ہے. تو میں نے لوگوں سے کہا تو لوگوں نے کیا کیا، تو مجھے چادر اڑا دی. فانزل اللہ تعالیٰ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا المدثر قم فانذر والی آیت نازل فرمائی. ایک جملہ یہ بھی ہو سکتا ہے فاتیت خدیجہ فامرتهم فدثرونی، خدیجہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ سرکار کو کیا کرے، چادر اڑا دے. تو لوگوں نے مجھے چادر کیا کیا، اڑا دیا وغیرہ. لیکن ایسا لگتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ فامرتهم سے ہی کرے، مجھے چادر دی. کیوں یار زملونی حدیث پاک کرنا، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، تو یہ زیادہ بہتر لگتا ہے. تو کیا صورت ہو گئی پہلی والی حدیث سے ایک دوسری والی حدیث سے، ٹھیک ہے. بظاہر دونوں میں کیا نظر آ رہا ہے، تعارض نظر آ رہا ہے. کہ اس والی حدیث سے تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی وہ کون ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا پھر کچھ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے. دوسرا قول کیا سمجھ میں آ رہا ہے، یا ایھا المدثر ہے. اب یہاں جواب سننے سے پہلے چند باتیں دماغ میں رکھیں. اب اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں ابتدائی حقیقی، ابتدائی اضافی اور ابتدائی عرفی پڑھ چکے. عرفی مطلب مقصود سے پہلے جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں سب کو ابتدائی عرفی کا نام دیا جاتا ہے. جیسے کیا ہے، اصل گفتگو سے پہلے مقدمہ میں کچھ باتیں ہیں، سب ابتدائی عرفی کے زمرے میں آ جائیں گے. اچھا، دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ ابتدائی حقیقی کا، یعنی وہ چیز جو تمام سے کیا ہو، سب سے پہلے ہو اصلی معنوں میں، حقیقی معنوں میں، تو اس کا نام کیا رکھا جائے گا، ابتدائی حقیقی رکھا جائے گا. بیٹھ یہ کان تھوڑے بجنے لگتے ہیں نا. سید اعلیٰ نے لکھا ہے فتویٰ رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں، الحمدللہ علی ذالک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبر انور سے بارہا امتی کی صدائیں آتی رہتی ہیں. اس میں لکھا ہے کہ کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں جن کی کانوں تک آواز پہنچتی ہے تو کان بجنے لگتے ہیں. ایک حدیث پاک میں موجود ہے اذا طنت اذن احدکم فلیذکرنی ولیصلی علی ولیقول ذکر اللہ بخیر من ذکرنی بخیر. امام سخاوی نے اس میں لکھا ہے، مقاصد الحسنہ کے اندر یہ حدیث پاک لکھی ہے. تو پہلے بہت کم ہوتا تھا، کبھی کبھار ایسا ہوا مہینے میں، ہفتے میں ہوتا تھا کہ کان ہمارے بجنے لگتے ہیں. تو اس میں حکم یہ ہے کہ درود پاک پڑھ لیا کریں، سرکار کی دخاری امت کے لیے دعا فرما لیا کریں. کم سے کم اتنا کریں، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اغفر لامت محمد، اللہم تجاوز عن امت محمد. تو جب کبھی یہ کنڈیشن ہوتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ کھڑے ہو جائیں اور یاد فرمایا گیا تو اس کو یاد کریں. یہ چیز اچھی چیز ہے، سمجھ میں آتا ہے نا، کان بجنے کی وجہ سے. یہ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا. چلیے رتبہ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کرام نے اس کا جواب دیا ہے فتویٰ رضویہ شریف کے اس آخری جلد میں. دیکھیے گا 712 صفحہ شاید، کافی اچھی گفتگو ہے. یہ ہے نا حدیث پاک، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، جنہیں مرقد یعنی قبر میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا. سید رض نے دعا کی تھی. تو وہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کان بجنے لگتے ہیں. درود پاک کی کثرت کریں.
بار بار چیزیں آتی ہیں. بیماری کے بعد یہ چیز تھوڑی سی بڑھی ہے الحمدللہ. تو علماء کرام نے اس کا جواب دیا ہے، وہ 3 طریقوں سے دیا ہے. فرسٹ جواب تو یہی ہے کہ ابتدا کی کئی کنڈیشنز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، صورت ہوتی ہے، ابتدائی حقیقی ہے، اضافی ہے اور عرفی ہے. تو جو تعارض بظاہر نظر آ رہا ہے تو اس میں کیا کر لیں گے، یہ حدیث پہلی ہے تو وہ کسی جہت سے پہلی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پر سے کیا ہے، چند لوگ ایک کے بعد دیگرے کمرے میں داخل ہو رہے ہیں، تو جو سب سے پہلے آیا وہ کیا ہو جائے گا، ابتدائی حقیقی ہو جائے گا. اس پر میں نے کیا، کئی لوگ آئے اس کے بعد میں ماشاءاللہ یہ پہلے آئے، مطلب کیا ہے، ان سے پہلے آئے. اور سب سے پہلے کون آیا، وہ آیا، آپ سے پہلے یہ آئے، تو ابتدائی اضافی کی کنڈیشن ہو جائے گی. اور ایسا رہا کہ 4-5 بچے ایسے ہیں، 10 بچے جو ٹھیک ٹھاک پڑھنے والے ہیں، تو وہ صحیح ٹائم پہ آ گئے، باقی سب بعد میں آ رہے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ سارے بچے پہلے آ گئے. ان میں سے کوئی پہلے آیا ہوگا، لیکن سب کو پہلے کا اطلاق کر رہے ہیں ابتدائی عرفی کے اعتبار سے. ویسے یہاں پہ آپ کیا کریں گے، جن آیتوں میں یہ موجود ہے کہ سب سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی یا یہ آیت نازل ہوئی، تو ان کے درمیان تطبیق یہ دی جائے گی کہ سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ ابتدائے حقیقی ہے. باقی دیگر جو ہیں وہ ابتدائے کیا ہے، کہ اضافی ہیں یا ابتدائے عرفی ہیں، وہ کسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے کیا ہیں، پہلی ہیں. اس کیا ہے، رسالت کے معاملے میں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ لے کے آیا ہوں. جواب کیا دیا اس کو ذرا دیکھیے بیٹا. لیکن العلماء اجابوا عن هذا التعارض باجوبه اشهرها ان المراد بالاوليه في حديث جابر اولیۃ مخصوصہ. علماء کرام نے اس تعارض کا چند جواب دیا ہے. مشہور جواب یہ ہے کہ اولیت، حدیث جابر میں اولیت سے مراد خاص اولیت ہے، یا اولیت کی ایک خاص قسم ہے. ہمارے ترجمہ میں غور کریں بھیا، ایک دم سلاست ہونی چاہیے، ایک دم نیپالی ترجمہ ہونی چاہیے. ہاں، وہ خاص اولیت کیا ہے، وہی اولیت الامر بالانذار، یعنی سب سے پہلی وہی انذار کے معاملے میں جو نازل ہوئی ہے، مطلب تبلیغ کے معاملے میں. اچھا یہ بتا رہا ہوں نبوت اور رسالت میں فرق ہے کیا، کسی کو پتہ ہے؟ پتہ نہیں ہوگا، چلو بتا رہا ہوں. لکھا بالانذار ای اول ما نزل للرسالہ، یعنی رسالت پیغام پہنچانے کے سلسلے میں جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی کہ آپ اپنی ذمہ داری کو نبھانا شروع کریں، تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن ایون آفیشیل اعتبار سے وہ بولتے ہیں انڈین اعتبار سے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آرڈر آیا ہو، اس کے بعد جو کام شروع ہوا ہو، تو اس کے بارے میں ایسے بیان کرنے جا رہے ہیں. جی اول ما نزل للرسالہ، رسالت سے مراد یعنی تبلیغ و رسالت. تبلیغ و رسالت کے لیے جو پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے صورت، وہ کون ہے، یا ایھا المدثر ہے. واول ما نزل للنبوۃ، نبوت کے لیے پہلی جو صورت نازل ہوئی یعنی اعلان نبوت جس سے آپ نے فرمایا ہے، وہ کون ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے. لیکن وہذا جواب جید سدید، عربی بھی اچھی ہو جائے گی آپ کو، سننا ایسے جملہ یاد کر لیا کریں، کبھی میں لکھ لیا کریں. وہذا جواب جید سدید صحیح، لگا دے جائیے، یہ بہترین عمدہ درست جواب ہے. اس کا مطلب کیا ہے، وہذا جواب جید سدید کا مطلب کچھ اور بھی جواب دیا گیا ہے. تب تو کہہ رہے ہیں کہ جواب جید یہی ہے. اگر ایک ہی جواب ہوتا تو کیا کہتے، یہی جواب ہے، ہادہ اول جواب، اس کے علاوہ کا جواب ہی نہیں ہے. اب یہاں کہنا جواب جید سعید مطلب کچھ اور بھی جوابات اس کے کیا ہیں، موجود ہیں، جو آپ کہاں پائیں گے، آپ الاتقان کے اندر وہاں تلاش کیا کریں. اب یہاں تھوڑی دیر کے لیے بیٹا یہ جو آیا ہے الامر بالانذار، اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا دکھاتا ہوں. نبوت کے حوالے سے کتاب دیکھ رہی، کون سی کتاب ہے، کتاب الشفا، کافی اچھی کتاب ہے. اس کو پڑھیں گے تو اس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بہت جھلکیاں بہت نظر آتی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبوت کسے کہتے ہیں، رسالت کسے کہتے ہیں. نبوت لغت میں کس سے ماخوذ ہے، اس پہ کلام کرتے ہیں. فالنبوۃ فی لغت من حمزہ، یعنی جن لوگوں نے نبوت کو حمزہ سے لیا ہے، نبعٌ سے لیا ہے، تو ان کے یہاں کیا ہے، یہ ماخوذ ہے، وہ نبعٌ سے ماخوذ ہوگا. کیا ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم. آپ نے پڑھا تھا کہ فعیل کبھی کیا ہوتا ہے، فاعل کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی مفعول کے معنی میں ہوتا ہے. تو نبی اصل میں کیا ہے، نبی ہے، ٹھیک ہے. الف مدہ، واو مدہ یا مدہ زائدہ کے بعد اگر حمزہ آ جائے تو اس حمزے کو ماقبل کے حمزے سے کر کے اس کا ادغام کر دیا جاتا ہے. جیسے مثال
ردیون، ردیون ہے، ردیون، اور کچھ ہے مقروون، مقروءتن تھا حمزہ قرأ سے. اس لیے قواعد یاد نہیں ہم لوگ لگ رہا ہے. ابھی جو پوچھ رہا ہوں تو برابر نوٹ کرو، برابر جو بتا رہا ہوں نا اس میں نوٹ کرتے جائیے کہ یہ سب کیا کیا کچھ ہے. یہ پوچھ لیا تو پھر دقت ہو جائے میں آ جاؤ گے. یہ ماخوذ ہے نبعون سے. نبعون کا معنی ہے وہ الخبر. وقد لا یغمز علی هذا التاویل تسہیلا، کبھی کبھار اس کو حمزے سے نہیں نکالا جاتا ہے، کسی اور معنی میں لے لیا جاتا ہے. اب معنی کیا ہو جائے گا؟ والمعنی نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان اللہ تعالی اطلعہ علی غیبہ واسلمہ انہ نبیہ، کہ اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انہیں غیب پر اطلاع فرمایا. تو نبی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ غیب پر اطلاع ہونے والا. عجیب معاملہ ہے. نبی نبی فعیل کے وزن پر ہے، اور فعیل کا صیغہ یا تو فاعل کے معنی میں ہوگا یا مفعول کے معنی میں ہوگا، یا دونوں ہی معنی میں لے سکتے ہیں. فعیل بمعنی مفعول، یعنی ایک ایسی شخصیت ذات جسے غیب کے بارے میں بتایا گیا ہو. فعیل بمعنی مفعول، اور فعیل بمعنی فاعل لیں گے تو مطلب کیا ہوگا؟ ایسی ذات جو غیب جاننے والی ہے ذات. ٹھیک ہے، دونوں ہی معنی میں یہاں پہ کیا ہے بات فٹ ہو سکتی ہے. چلو، فعیل بمعنی مفعول. او یکون مخبرا، کیا کہنا؟ فیکون نبی منبأ، تو نبی کیا ہو جائے گا؟ منبع ہوگا. نبعون سے منبع مفعل کے وزن پر خبر دیا گیا جس کو. تو اس صورت میں کس معنی میں جائے گا؟ نبی بمعنی مفعول چلے جائے گا. او یکون مخبرا عما بعث اللہ تعالی به ومنبئا بما اطلع اللہ علیہ، یا پھر نبی کیا ہو جائے گا؟ اس چیز کی خبر دینے والا ہوگا جس کے ساتھ اللہ نے اسے مبعوث فرمایا ہے، یا اللہ رب العزت نے جن چیزوں پر انہیں کیا دیا ہے؟ اطلاع دی ہے، جن چیزوں نے آگاہ فرمایا کہ ان کی آپ خبر دیں. بات سمجھا رہے؟ تو جو اللہ نے ان کو دیا ان کے بارے میں لوگوں کو خبر کر دیں، بتا دیں. یہ ایک نبوت ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کرنے والی چیزیں ہیں، ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کے نبھانے کا اگر آرڈر آ جائے تو وہ رسالت ہے. یہاں نبوت اور رسالت میں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر رسول کیا ہے؟ پڑھ چکے آپ نبی ہے، اور ہر نبی رسول نہیں ہے. بڑا اختلاف ہے نبی اور رسول کے درمیان. بعض نے کہا کہ دونوں درمیان تساوی کی نسبت ہے. بڑے ہونا کہ شرح اس کے تہذیب کے اندر بھول گئے. اس کی بھی روایت کہیں لکھی تھی میں نے شرح تہذیب کی. جی، فإن الرسالة فوق النبوة، تہذیب کی روایت ہے. فإن المرسل هو النبي الذي أرسل إليه دين وكتاب. رسول کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس دین ہو، چاہے سابقہ نبی کے دین ہو، یا ساتھ ساتھ میں کیا ہو؟ کتاب بھی ہو. اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سابقہ، اس اپنے سے پہلے نبی کے دین کی وہ کیا کرتا ہے؟ ترویج و اشاعت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے. اس کے پاس کوئی کتاب وغیرہ نہیں ہوتی. نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا فرق ہے، اس کو یاد رکھیے گا. یا یہ ماخوذ ہے نبوت سے، نبعون سے ماخوذ ہے، نبعون سے، یا ٹھیک ہے نبوتن سے ماخوذ ہے. اس صورت میں کیا ہو جائے گا؟ نبوت اصل میں کیا ہے؟ نبوت تھا. یہ والا قاعدہ جاری ہے. کون سا والا؟ مقروبون والا. نبوت حمزہ ہے، واو مدہ زائدہ کے بعد موجود ہوا. حمزہ کو ما قبل واو مدہ زائدہ کے حمزے سے کر کے پھر واو کا واو میں ادغام کر دیا گا. بول رہا ہوں اسے بعد میں نہیں بولوں گا. کبھی کچھ بات آئی تو پوچھ لوں گا. جو میں بتا رہا ہوں یا بلب سے دیکھا ارشاد فرما رہا ہوں، اس کو صحیح نوٹ کر لو. سمجھ آیا؟ لکھا ہے وختلف العلماء هل النبی اور رسول بمعنی او بمعنیین، کیا نبی اور رسول ایک کا ایک ہی معنی ہے یا دو معنی ہیں؟ کئی کے اقوال ہیں. ایک قول ہے ہما سواء، دونوں کے دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. اچھا، دوسرا قول یہ کہ نہیں، ہما مختلفان من وجہ، دونوں کیا ایک دوسرے کے قریب میں، الگ الگ تفصیلات جو میں نے آپ کو عرض کر دی. اچھا، رسالت کسے کہتے ہیں اس کو ذرا دیکھیں. والامر بالانذار والاعلام کما قلنا وحجت مچھر. چلو، رسول کے بارے میں ایک قول یہ ہے ان الرسول من جاء بشرع مبتدأ، بشرع مبتدأ لیس بخبر، نبی ہوئے جو کسی نئی شریعت کو لے کے آنے، ایسی شریعت کو لے کے آؤ جس کے آغاز ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، شرع مبتدأ، بشرع خبر نہیں، یہ کسی ایسی شریعت کو لے کے نہیں آنا جس سے شریعت کے بارے میں وہ خبر دے رہے ہوں گے. بھائی مبتدا خبر کا معنی ہے پھر ہو رہا ہے. چلو، ومن لم یاتی به نبی غیر رسول، جو نہ لے کے آئے، ومن لم یاتی به نبی، نبی اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں لے کے آتے ہیں تو وہ غیر رسول ہوتے ہیں، وہ رسول نہیں ہوتے. ایک صحیح روایت نے یہ پیش کی، او صحیح والذی علیہ الجماع الغفیر، اس کے اوپر صحیح
مذہب جو ہے جن میں بہت سارے لوگ موجود ہیں وہ یہی ہے کہ ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے۔ چلیں، رسولوں کی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے۔ ایک قول انہوں نے یہاں پہ پیش کیا ہے، 300 3 و 13 313 کی تعداد اس کے اندر موجود ہے۔ یہ کون سی کتاب ہے بھائی؟ کتاب الشفا۔ بہت سارے چیزیں شفا دینے والی پڑھنے کے لائق۔ اس کا واقعہ اس کے اندر کل برسوں پڑا لکڑی والا، یہ بھی چیزیں جانتی رہتی ہیں، یہ سب ہمارے بارے میں انشاءاللہ کل گواہیاں دیں گے۔ چلو دیکھو، ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا کہ نا دونوں میں کیا ہے، فرق ہے کہ نہیں؟ تو پہلی والی جو آیت آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، وہ کیا ہے؟ اول ما نزل، وہ للنبوہ ہے، اول ما نزل للنبوہ، ٹھیک ہے۔ یہ بعد والے جو دوسرا والا، انہوں نے کیا کر دیا؟ دوسرے والے قول کو مقدم کر دیا، پہلے والے قول کو مؤخر کر دیا۔ جواب چلتا ہے اسے۔ چلیں، اب دوسرا جواب بعض لوگوں نے کیا دیا اس کو ذرا دیکھیں۔ واجاب بعضهم بأن مراد جابر أن سورة المدثر أول سورة نزلت كاملة، ان کا قول یہ ہے کہ سورہ مدثر یہ ایسی پہلی آیت ہے جو کیا ہے، پہلی صورت ہے جو مکمل طور پر کیا ہوئی، اس لیے کہا تھا وَهَذَا جَوَابٌ جَيِّدٌ سَدِيدٌ، اس لیے بھی کچھ جوابات اور آ رہے ہیں جو کیا ہے، ٹھیک ٹھاک نہیں ہیں۔ وَهَذَا لَا يُعَارِضُ أَنَّ اقرأ أول ما نزل مطلقا، اور یہ اس بات کی معارض نہیں ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق جو ہے تو اطلاق کیا ہے، پہلے نازل ہوگی، تو وہ ابتداء حقیقی والا معنی ہو جائے گا، وہ مطلقاً وہ ابتداء حقیقی و معمول، اور یہ کیا ابتداء اضافی کے معنی، لأنه لم تنزل كلها بل، آگے کیا لکھا ہے، تنزل بھی لیتا ہوں، لأنها لم تنزل كلها بل نزل منها صدرها، کیونکہ اقرأ بسم ربک الذی کی جو صورت ہے وہ ایک ساتھ مکمل نازل نہیں ہوئے۔ کئی روایتیں ہیں، ایک میں کہ 5 ابتدائی آیتیں نازل ہوئی، دوسرے میں آپ کو پڑھ چکے ہیں، وفی بعض روایات حتی بلغ ما لم یعلم، کہیں کہیں کچھ ہے کہیں کچھ ہے، تو مان کے جانا کم سے کم 5 ہی آیتیں نازل ہوئی۔ اولا مکمل تو نازل نہیں ہوئی، جب مکمل نازل نہیں ہوئی تو مکمل صورت نازل ہونے کے اعتبار سے کیا ہے، حضرت جابر کی مراد کیا ہے، جابر، چلیں، تو بلکہ اس کا جو ہے نا ابتدائی حصہ پہلے کیا ہوا، نازل ہوا، نزلہ صدرہ سے مراد ابتدائی حصہ۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا، اور اس معنی کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو کیا ہے، حضرت جابری سے دوسری روایت میں صحیحین کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں بھیا، تعبیر اچھی چیز ہے، جملے یاد کر لیا کرو، آپ کی عربی صحیح ہو جائے گی۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا، اس کے علاوہ دوسری بھی لا سکتے ہیں، وَيَعْضُدُ هَذَا، سنشد عضودہ کا بیخی کا ہے کون سی میں، عین ضاد دال کا مطلب ہوتا ہے مدد کرنا کسی کی۔ وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّهُ جاء فِي رِوَایَةٍ أُخْرَى عَنْ جابر نفسه فی الصحیحین، اس روایت کی تائید اس روایت سے ہوتی ہے جو صحیحین میں حضرت جابر ہی سے کیا ہے، مروی ہے، کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کیا فرمایا، قال بینما انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، اسی دوران کہ میں چل رہا تھا کہ اچانک میں نے کیا، آسمان سے آواز سنی، اپنے سر کو اٹھایا تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرا میں تشریف لایا تھا، وہ کیا ہے، زمین و آسمان کے درمیان آویزاں کرسی پر کیا ہے، جلوہ فرما ہے، علی کرسی بین السماء والارض، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر کیا ہے، تشریف فرما، آسمان و زمین کے درمیان کرسی لٹکی ہوئی ہے نا، وہ ٹھہری ہوئی ہے، لٹکی ہوئی ہے وہ۔ فقلت، میں نے کہا، زملونی زملونی فتثرونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ، فتثرونی فعل ماضی پڑے گا، تو لوگوں نے کیا کیا، مجھے چادر اڑا دیا، دونوں کا تقریباً ایک ہی معنی آتا ہے، زملو اور باب اس کا دسترو والا مسئلہ۔ تو اللہ رب العزت نے یا ایھا المدثر کیا کر دی، نازل فرمایا۔ دیکھو جس کنڈیشن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہ رہے ہیں اسی کنڈیشن میں قرآن کریم خطاب فرما رہا ہے، کیا انداز ہے۔ کہیں اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یہ نہیں کہا یا محمد، یا ایھا الرسول، یا ایھا المدثر، مزمل، طٰہٰ ما انزلنا، یاسین، قاف، حامیم، عین، یہ سب الگ الگ القاب سے اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو یاد فرمایا۔ اس دین کے آپ لوگ پیشرو بننا چاہتے ہو، یار رہبر بننا چاہتے ہو، تو ذرا سوچو، اتنا چھوٹا موٹا کو کام سر پہ اپنے لیا نہیں، کیا سمجھا رہے، میں جتنا بولتا ہوں نا، بڑبڑاتا ہوں، اس کی وجہ وہی ہے، اللہ نہ کرے کبھی دل کے اندر کی جو چیز
اندر سے باہر آ رہی ہے وہ مدھم نہ پڑ جائے، کیونکہ ایسے لوگوں کی صحبت اثر کر جاتی ہے، پھر پتہ چلے گا کہ اپنا آئے کام پڑھا کے چل دیے، تم تمہارا کام جانے پڑھو کہ نہ پڑھو، اللہ نہ کرے زندگی میں کبھی ایسا ہو۔ چلیں، یا ایھا المدثر فقولہ فی الحدیث، حدیث پاک میں حضور السلام کا یہ ارشاد کیا ہے، الملک الذی جاءنی بحراء یا بحراء، یہ پورا قول یدل علی ان هذه القصہ متأخرۃ عن قصۃ حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربک الذی خلق، نزل کا فعل اقرأ آئے گا، تو یہ جو قول ہے، یہ جو ارشاد ہے الملک الذی جاءنی بحراء حدیث پاک کے اندر، یہ اس بات پر دلالت کیا سو رہے ہو کیا، یہ قول اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ قصہ اس قصے سے، اس قصے ہیرا سے کیا ہے، بعد میں واقع ہوا جس میں اقرأ باسم ربک الذی خلق کیا ہے نازل ہوئی۔ بات سمجھ آ رہے، ترجمہ دیکھنا بیٹا آگے چلا، وہذا اصح ما جاء فی هذا الباب من ناحیۃ الدلیل، اور یہ اس باب میں آنے والی دلیل کے سلسلے میں صحیح ترین بات ہے۔ کون سی بات ہے کہ کون پہلے ہے کون سی بعد میں ہے، اس پر ایک دم مضبوط ٹھوس دلیل کیا دے رہے بھائی، وہی راوی ہیں، انہی کی روایت سے ہم کیا ثابت کر رہے ہیں، پہلے وہی ہے، کون ہے یار، ہاں اقرأ باسم ربک الذی خلق ہے، اب انہی کے قول میں تعارض نظر آ رہا ہے۔ پہلے تک کیا دکھا رہے تھے، ہمارے قول میں دکھا رہے تھے کہ اقرأ باسم اور مدثر میں تعارض ہو گیا، نہیں بابا، خود انہی کے قول میں کیا یہاں پہ تعارض ہے۔ بات کون سی لی جائے گی، اس میں تو مضبوط اور ٹھوس اثر تک بات یہ نظر آ رہی، ان کے قول کی تعویل کیا کرنی پڑے گی، اول ما نزل للرسالہ حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، قول سارے دیکھیں بڑابط ٹائم ختم ہو جا رہا ہے۔ واجب بعض لوگوں نے اس کا جواب ایک اور بھی دیا ہے، دو جواب ہو گئے، تیسرا جواب بأن جابر استخرج هذا باجتهاده وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روته عائشة وهذا من أحسن الأجوبة، جہاں جہاں جو بات کہہ رہے ہیں نا اس کو نوٹ کر لیجیے پٹافٹ، من أحسن الأجوبة اصح ما جاء وغیرہ، اس تمام باتیں سب امتحان لکھنا ایک دم قاعدے کے ساتھ میں۔ بعض لوگوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معنی خود اپنے اجتہاد سے کیا کیا ہے، اخذ کیا ہے، لیا ہے، ولیسا ہوا من روایتی، وہ ان کی روایت میں سے نہیں ہے، یعنی انہوں نے جو بات پیش کی ہے نا کہ پہلی مدثر والے آیا تھا، یہ ان کی روایت کا حصہ نہیں ہے، ان کا اپنا یہ قول ہے، موقع ان کا اپنا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے۔ فیقدم علیہ، تو حضرت جابر کے قول پر وہ روایت مقدم ہوگی جو حضرت عائشہ سے مقبول ہے، ایک ہے روایت اور ایک کیا ہے درایت، یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی درایت ہے، ان کا اپنا سمجھنا ہے، درا ادری لا ادری ما یفعل بکم، میں نہیں سمجھتا تمہارا کیا ہوگا، اور روایت کیا ہے، روایت درایت پر مقدمات رسول اللہ کی گفتگو بول رہا ہوں۔ چلو اس کے بعد کیا ہے، قول ثالث ان اول ما نزل الفاتحہ، تیسرا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ سورت کیا ہے، سورہ، یہ تو ڈنجا والا ہو گیا بھائی، وثبت ذلك بحدیث رواہ البیہقی، اور یہ بات اس حدیث سے ثابت ہے جو بیہقی نے کیا کی بھائی روایت کی ہے۔ تو بعض لوگوں نے اس کا جواب دیا ہے کیا، اجاب عنہ العلماء بانہ حدیث مرسل، ارے حدیث مرسل کے بارے میں کچھ بتانا تھا، پڑھے نہیں آپ حدیث کی بات پڑھے، مشکات پڑھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس میں حدیث مرسل کی بات آنے والی، ٹھیک ہے، اسی کے اندر جو آئے گی یہاں آپ لکھ لیجیے حدیث مرسل کے بارے میں، بس یہ سمجھ لیں آپ کہ راوی کے آخر سے روایت کا سلسلہ ہوتا ہے، اس میں نے کہا کہ مجھ سے بیان کیا امام بخاری نے، ان کے استاد نے فلاں کرتے کرتے آخری سند سے جو نا اگر ایک دو لوگ نہ ہو راوی، اس کو ہم کیا کہیں گے، آپ حدیث مجھ سے ارسال کہتے ہیں، چھوڑ دیا گیا کچھ لوگوں کے نام، ایک کامن انداز میں کو سمجھا رہا ہوں، دو طرح کی تعریف ہوتے ہیں، تعریف بالکل، تعریف امتیاز معادہ، تو امتیاز معادہ میں تعریف جائے گی میری والی، چلو کچھ سمجھے فائدہ کرو، ایسے منطق پڑھنے کا دماغ بہت کھلتا ہے اس سے، دیکھو کہاں گھما رہا ہوں تم لوگوں کو، مجھے گھمانے پڑا گھما دوں گا تم کو، سب چیزیں سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں کیا چاہتے ہیں جلدی نہیں تو بیٹے کہ وہ حدیث مرسل ہے، یا اس کا احتمال لگتا ہے کہ وہ کیا ہے کہ وہ اقرا بسم کے نزول ہونے کے بعد اس کے نازل ہونے کے سلسلے میں خبر دے رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے، یہ پوری ترجمہ کر دیا، پورا ترجمہ کر دیا میں نے، ٹھیک ہے۔ ويحتمل او يحتمل ان يكون خبرا عن نزولها من نزول الفاتحہ، نزول فاتحہ کے نازل ہونے کے بارے میں خبر موجود ہو، کب، کس کے بعد، بعد ما نزلت علیہ اقرا،
بعد اس کی کیا اقرا بسم ربک الذی اس سے پہلے کیا ہو نازل ہو چکی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی کے نازل ہونے کے بعد سورہ فاتحہ کے نازل ہونے کے بارے میں مجھے خبر دے رہے ہوں، یہ بھی ممکن ہے۔ یعنی سورہ فاتحہ کے نازل اقرا بسم کے نازل ہونے کے بعد جو سب سے پہلے سورہ نازل ہوئی وہ کیا ہے سورہ، اس طرح کے بھی قول مجھے دو جواب انہوں نے دے دیا۔ قول رابع ان اول ما نزل بسم اللہ الرحمن الرحیم، دو بھائی ایک قول یہ بھی ہے کہ کیا ہے سب سے پہلے جو نازل ہوئی وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت عام چیزیں ہیں سب۔ واجب عنہ السیوطی بان هذا لا يعتد قولا برأسی مطلب مکمل، امام جلال الدین السیوطی نے فرمایا کہ یہ کوئی مستقل قول نہیں ہے، اچھی تعبیر ہے بیٹے، قولا براسی کلام براسی، بہت اچھی تعبیر ہوتی ہے اس کی لغت میں دیکھ لینا، یہ کوئی مستقل قول نہیں ہے۔ فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معها میں حق مرکمہ کی سورہ ہے، کیونکہ یہ بات کیا ہے سورت کے نازل ہونے کی بدیہی امر میں سے یہ ہے کیا ہے بسم اللہ کا اس کے ساتھ ساتھ میں نازل ہونا، سورت کے نزول ہونے کے ساتھ ساتھ میں بسم اللہ کا نازل ہونا یہ کیا ہے بدیہی امر ہے، یہ آرام میں نازل ہونا ہے۔ آگے لکھتے ہیں وَهُنَاكَ أَقْوَالٌ أُخْرَى، اس میں کیا ہے بہت سارے اقوال اور بھی ہیں فی اول ما نزل وَكُلُّ ذَلِكَ لَا يَثْبُتْ مِنْ نَاحِيَةِ السَّنَدِ، کتنی اچھی عبارت ہے، تو بعد آپ کو پیش کرا ہے کلام کا لا کیا ہے لا يثبت من ناحیۃ الدلیل من ناحیۃ السند کذا وکذا، یہ ساری کی ساری باتیں دلیل کے روح سے کیا ہے درست نہیں ہے، دلیل کے روح ترجمہ کر رہا ہوں، دلیل کے روح سے، دلیل کی حیثیت سے، دلیل کے اعتبار سے کچھ بھی لگاؤ۔ وَإِن صحّا اگر صحیح ہو بھی جائیں فَيُتَأَوَّلْ تو اس کی تعویل اس معنی کر کے کی جائے گی کہ بِأَنَّ معنی اول ما نزل، بِأَنَّ معنی سب سے پہلے نازل ہونے کے معنی کی یہ تعویل کی جائے گی، کس تعویل کی جائے گی علی حسب من کے حسب کے ساتھ میں، تو معنی اول ما نزل کی تعویل من کے ساتھ کی کر کے یہ کہی جائے کہ من اول ما نزل، سنا رہی ہو گیا ٹھیک۔ صلی اللہ علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کچھ دشواری تو نہیں ہے؟